السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماضی کے ماڈل اور اس وقت کے خطیب مراد علی میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت 5 وقت کے نمازی ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے خطیب اور مؤذن بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ماڈلنگ کی دنیا کو خیر آباد کیسے کہا اور ماضی کے شب و روز کیسے تھے اور آج کے شب و روز کیسے ہیں۔ یہ تمام تر کہانی مراد علی کی زبانی۔ مراد علی بتائیے گا کیسے جو ہے ایمان کی حرارت پیدا ہوئی اور کیسے جو ہے نیکی کی طرف بڑھے؟ جی الحمدللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی راہ کے لیے چنا۔ باقی جو پہلے کی لائف تھی وہ نمازوں سے دوری تھی، اللہ سے دوری تھی، قرآن سے دوری تھی، حتیٰ کہ وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، لا علمی تھی اس سے نا۔ تو شب و روز اس طرح گزر رہے تھے، فیشن کرنا، لمبے لمبے بال رکھنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو چھیڑنا، اور حتیٰ کہ اتنا میں نے تنگ کیا کہ لوگوں کے والدین نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ آپ نہ پھرا کرو، یہ تو لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، چھیڑتا ہے اور گھر والوں سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ یہاں تک آ کے نہ میں گر گیا، میں بہت مایوس ہوا، مجھے لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا کہ اس کو نہیں بلانا۔ میں پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے دوست جو تھے نا چند اعتکاف میں بیٹھے، تو اعتکاف میں بیٹھے تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں۔ میں بھی اعتکاف میں بیٹھا تو جو اس مسجد کے استاد محترم تھے، جو قاری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کچھ صورتیں دیں یاد کرنے کے لیے۔ تو وہ صورت میں نے سنائی تو میرا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ یار کیسے مسلمان ہو، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں رونے لگا، تو انہوں نے کہا یار میں نے تو تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں ہے، تو تم رونے لگے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اب ہمیں کون سکھائے گا؟ بات جب میں نے یہ کی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا شروع کیا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ جو پہلے کی زندگی تھی آوارگی والی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ہمیں دین کی طرف لانا شروع کیا، مسائل بتانے، قرآن مجید کو پڑھانا، اس کو سمجھانا، اس کو ترجمے کے ساتھ بتانا، یعنی کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے نا چینج کر کے رکھ دی۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کو میں نے پڑھا، اتنا امن والا اسلام پایا، اور میں دکھ ہوتا تھا کہ میں نے یہ لائف پہلے کیوں نہیں اپنائی۔ اب میں لیٹ آیا ہوں ادھر تو بہت سکون ادھر ملا، اور جب اس فیلڈ میں آیا لوگوں نے اتنی عزت دینا شروع کی۔ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ بندہ نہیں ٹھیک، اس کا اخلاق نہیں ٹھیک، اس سے دور ہو، تو اب وہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ اور بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، وہی نوجوان جو پہلے مجھے بلاتے نہیں تھے، اب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جیسے بننا چاہتے ہیں۔ ان کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں، اس کو دین کی طرف بھی لے کر آئیں۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور دین بھی ساتھ رہے گا۔ اچھا مراد بھائی، مجھے یہ بتائیں، ماضی کے وہ دوست ملتے ہیں جو ماڈلنگ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ابھی کیا آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اور ایسے سوال بھی کرتے ہوں گے کہ یہ جو وقتی طور پہ دینی بن گیا یا وقتی طور پہ، کیونکہ جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو شیطان بڑا آپ کے پیچھے ہوتا ہے۔ جی ایسی ہی ہے، وہ جو جب دوست مجھے ملتے ہیں وہ پرانے دن یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تو پہلے کیسا تھا اور اب تو کس طرح مولوی والی سائڈ پر آ گیا ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یار ہم نے بھی یہ راستہ اپنایا ہوتا۔ پہلے تو وہ مجھے روکتے تھے کہ یار اس طرف نہ جا، اس میں کیا رکھا ہے، لیکن جب میں اس طرف آیا لوگوں نے عزت دی، میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی اسلامی، تو ان کو بھی یہ چاہ ہوئی کہ یار ہم بھی اس طرح کے بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا، اور میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار آپ دنیا کے ساتھ تو اٹیچ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کو بھی ساتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی اچھا، ہوگی۔ ماضی میں گھر والوں کا رویہ کیسا تھا اور اب گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ ماضی میں رویہ اس طرح تھا کہ جس طرح انسان آوارہ ہوتا ہے اور باہر پھرنا، کھیلنا کودنا، گھر والوں کی بات نہ سننا، تو گھر والے تو یہی کہیں گے کہ بچہ جو ہے بگڑ چکا ہے، وہ تو نکل گیا ہے۔ تو اسی طرح رویہ تھا، اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب دین کی طرف آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے بچے کی تو بہت عزت ہے، رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے بھی پھر جو ہے نا مجھ سے پیار محبت سے پیش آنا اور بہت اپریشیٹ کیا۔ پہلے تو منع کیا کہ اس فیلڈ میں نہ ہو، میں نے داڑھی بڑھانا چاہی تو گھر والوں نے منع کیا کہ داڑھی کیوں بڑھا رہا ہے، رہنے دے، مولوی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جب بڑھائی تو گھر والوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یار یہ دین کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، گھر والوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ مؤذن بن گیا ہے، امام بن گیا ہے، خطیب خطابت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بہت عزت عطا فرمائی۔
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمر کے کتنے سال جو ہے آپ اب تک گزار چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی جوانی میں جو ہے نا اگر آپ کو ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی عطا کوئی نہیں ہوتی ہے۔ جی اب میں جو اپنی عمر بتا چکا ہوں الحمدللہ، ابھی تک تو 22 سال کا ہوں میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جوانی میں اگر انسان سجدہ کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب طریقہ یہی ہے کہ انسان جوانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور وہ جوانی بہت ہی فخر کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی میں ہی ہدایت عطا فرمائی، وہ ماڈلنگ والی زندگی چھوڑ کر، فوٹوگرافی والی زندگی چھوڑ کر، اور شادی ہال میں جا کے ڈی جے لگانا وہ والی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر مجھے بلا کر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے۔ مجھے یہ بتائیں مستقبل میں کیا ارادے رکھتے ہیں؟ حج عمرہ کرنے کا کوئی ہے ارادہ؟ کیا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے میں اللہ کا گھر دیکھوں؟ جی الحمدللہ ہر مسلمان کا جو ہے یہ سپنا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں مکہ جائیں، مدینہ جائیں، اور حاضری نصیب ہو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، ہمت دی تو انشاءاللہ ہم بھی مکہ مدینہ جائیں گے۔ اچھا مراد بھائی، آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، خطیب ہیں، کیا لگتا ہے کس نماز میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کی تعداد کم، عمومی طور پہ فجر میں ایسا ہوتا ہے، تو کیسے لوگوں کو قائل کیا جائے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور خصوصی جو ہے وہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ تعداد کیوں کم نظر آتی؟ مین وجہ یہی ہے، جب فجر کی تعداد میں کمی ہوتی ہے تو پوری رات جاگنے والا شخص اذان کے وقت سو جاتا ہے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ انسان کو ضرورت کے مطابق چیز استعمال کرنی چاہیے۔ موبائل ہے، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کو غلط یوز نہ کریں۔ آپ نے صبح اللہ کے حضور جھکنا بھی ہے، اس کو اس طرح یوز کریں کہ آپ آرام سے سو جائیں اور آپ کی نیند پوری ہو جائیں، اور صبح آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ مراد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، 22 سالہ نوجوان جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور جوانی میں ہدایت مل جانا، جوانی میں دین کی طرف آ جانا، جوانی میں ایمان کی حرارت نصیب ہو جانا، اس سے بڑی عطا نہیں ہے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ کے پاس۔